میں اس سے پہلے بھی کہتا آیا ہوں، میرے متعلق اگر آپ کو کوئی غلط چیز نظر آ گئی، کچھ غلط چیز نظر آئی، سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اطلاع ہوئی تو مجھے آ کر کے بتائیں، اس لیے کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے نہ کہ عوام سے ہے۔ آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ مخلص ہیں تو سب سے پہلے آ کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ سے ایسی ایسی چیز ہو گئی، صحیح کر لو۔ دوسری بار آ کر کے پھر آپ بتائیں گے آپ سے ایسی ایسی غلطی ہوئی، صحیح کر لو۔ پھر اگر مجھ سے وہ غلطی صحیح نہیں ہوئی تو پورے مجمع میں آپ اعلان کریں گے کہ اس کی ایک ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نمازیں نہیں ہو سکتی، لہٰذا اے لوگوں دور ہو جاؤ، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے، امام کو تو پتہ ہی نہیں رہتا، پورے مجمع میں معلوم رہتا ہے، مارکیٹ میں پورا گھوم رہی ہے بات، دکان دکان جا کر کے بتا رہے ارے ان کا تو ایسا معاملہ ہے، ان کا تو ایسا معاملہ ہے۔ تو جو تمہارے پاس آ کر کے ان تمام چیزوں کو بتاتا ہے اس سے صرف ایک ہی سوال کریں، ٹھیک ہے میاں اگر وہ غلط ہے تو مسلمان ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہاں بیٹھ کر بات کرنے سے بہتر ہے چلو اسی کے پاس جا کر اس کو صحیح کر دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں اور وہ صحیح کر لیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں مانتا اور صحیح نہیں کرتا اپنے آپ کو، تب پھر ہم سب کو مل کر کے بتائیں گے کہ ہم نے اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، وہ اصلاح نہیں کرتا، لہذا اے لوگوں ایسے شخص سے تم سب اپنا بچاؤ۔ یہ اصول ہوتا ہے۔ اب آیتیں آگے کی جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان رکھو، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ بے شک وہ لوگ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہاں سے ایمان کی بات چل رہی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں یہ آپ نے پہلے سنا ہوگا ہمارے بیانات میں، عقائد کے 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، پھر مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، زندہ ہونے پر۔ یہ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی کو ہم پڑھتے بھی ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ 7 چیزیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے آپ کا سب کا؟ ایمان ٹرسٹ کو کہتے ہیں، یقین۔ اس کے بعد فرشتے، بعض لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، فرشتے کوئی چیز ہی نہیں ہے، جیسے نیچری ایک فرقہ ہے، نیچری مطلب وہ صرف نیچر کو مانتے ہیں، جو دکھ رہا ہے بس اتنا ہی ہے، جو نہیں ہے اس کو مانو ہی مت، جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، جنات نہیں ہیں، جو نہیں دکھ رہا وہ کچھ مت مانو۔ یہ نیچری لوگ ہیں، ان کو ایک گھونسا مارنا چاہیے، اس لیے کہ بعد میں اگر وہ کہے بہت درد ہو رہا ہے تو آپ کہیں مانو مت، اس لیے کہ درد بھی دکھتا نہیں ہے، کہاں ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ بہرحال اللہ پر اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ نیچری لوگوں کا کہنا ہے نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے، برائی کی قوت کا نام شیطان ہے۔ وہ کہتے ہیں ریئل میں کوئی فرشتہ بھی نہیں، ریئل میں کوئی شیطان بھی نہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، نیچری ایک فرقہ ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ وہ تقریباً 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے نبیوں پر، چھوٹی بڑی سب ملا کر، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن وہ ساری کتابیں جو پہلے کے نبیوں پر اتاری گئی اب صحیح حالت میں کوئی بھی باقی نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے۔ ایمان ہمارا زبور پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، تورات پر بھی ہے کہ اتری تھی نبیوں پر، ہم مانتے ہیں ان کتابوں، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں آج باقی نہیں ہے۔
آج تک اگر محفوظ کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب اللہ قرآن مقدس ہے، یہ اللہ کی کتاب، اس پر ایمان ہو۔ رسولوں پر یہ بڑی ڈیٹیل میں جائے گی بحث، اللہ کے رسول 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی دنیا میں آئے نبی اور رسول، سب پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کس بات کا یقین؟ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانوں میں سے ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان سے کوئی غلطی کوتاہی یا گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔